ہماری کائنات کو پہیلی اسی خاطر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم سے باتیں کرتی ہے اور ہمیں اشارے کنائے میں بتاتی رہتی ہے کہ مجھ میں یہ راز پوشیدہ ہیں، اگر ہمت کرو گے تو ان رازوں کو پا سکتے ہو۔ کائنات کی زبان کو سائنسدان انتھک محنت کے بعد سمجھتے ہیں اور زمین پر رہتے ہوئے کائنات کے دور دراز محلوں سے نئے نئے حیرت انگیز راز کھوجتے رہتے ہیں۔ پلوٹو کو دریافت کرنے میں یہی کائناتی زبان کار فرما تھی۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب سائنسدانوں نے یورینس اور نیپچون کو دریافت کیا تو ان کے مدار کو دیکھ کر انہیں شک گزرا کہ ہمارے نظام شمسی میں ضرور کوئی اندیکھا سیارہ موجود ہے جو ان دونوں سیاروں کے مدار یعنی آربٹ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ چونکہ زمین پر بیٹھے ہوئے آپ عام آنکھ سے پلوٹو کو کسی صورت نہیں دیکھ سکتے، جس وجہ سے سائنسدان حیران اور پریشان تھے کہ یہ اندیکھا سیارہ کہاں موجود ہے۔ اس پر مزید پریشانی یہ تھی کہ ریاضی کی مساواتیں آسمان کے جس حصے میں اندیکھے سیارے کی پیشگوئی کرتی دکھائی دیتی تھیں وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن پھر پوری دنیا نے 18 فروری 1930 کا دن دیکھا جب ٹیلیسکوپ کی مدد سے پلوٹو کو کھوج نکالا۔ یہ حیران کن دریافت تھی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی کائنات بولتی ہے اور ہم اس سے باتیں کر کے آنے والے وقتوں میں بہت سے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال پلوٹو کی دریافت کسی شوق سے کم نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پلوٹو کے مدار میں بھی گڑبڑ موجود تھی۔ پلوٹو کے مدار میں گڑبڑ کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ پلوٹو سے آگے بھی کوئی سیارہ موجود ہے جس کا اثر پلوٹو کے مدار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیارے کو پلینٹ ایکس کا نام دیا گیا۔ پلوٹو کی دریافت کے 90 سال گزر گئے، لیکن آج تک ہم اس سے آگے موجود پر اسرار سیارے کو دریافت نہیں کر پائے۔ دراصل جو سیارے ہمارے سورج سے جتنا دور ہیں ان کو کھوجنا اتنا ہی مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی سیارہ یا چاند ہمیں اسی صورت میں دکھائی دیتا ہے جب سورج کی روشنی اس سے ٹکرا کر ہم تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا جو جسم سورج سے جتنا فاصلے پر ہوگا اس کا دریافت ہونا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا دکھائی دینا اس کے حجم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کتنا حیران کن احساس ہے کہ آج بھی ہم ریاضی کی مدد سے یہ بتا سکتے ہیں کہ پلینٹ ایکس آسمان کے اس حصے میں موجود ہے، لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے۔ سال 2017 میں کچھ امریکی فلکیات دانوں نے اپنی ٹیلیسکوپ آسمان کی جانب بلند کی اور پلینٹ ایکس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے مشتری کے آس پاس کچھ پتھر دیکھے۔ یہ مشتری سے کچھ فاصلے پر موجود تھے۔ امریکی فلکیات دانوں کی ٹیم نے ان پر اسرار پتھروں کو دیکھ کر پلینٹ ایکس کی جگہ ان پتھروں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ تقریباً 1 سال کی تحقیق اور دنیا کی متعدد عظیم ٹیلیسکوپس کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کے بعد کچھ دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی ٹیم نے مشتری کے 12 نئے چاند کھوج نکالے ہیں۔ اس کی کھوج کے بعد مشتری کے تقریباً 79 چاند ہو چکے ہیں۔ ہمارے چاند کا حجم 3474 کلومیٹر ہے، جبکہ مشتری کے ان ننھے منھے مہمانوں کا حجم 1 سے 3 کلومیٹر تک ہے۔ ہمارا چاند تقریباً 27 دنوں میں زمین کے گرد چکر مکمل کرتا ہے، جبکہ مشتری کے یہ چاند اس کے گرد 2 سالوں میں 1 چکر مکمل کرتے ہیں۔ 79 چاندوں کے ساتھ مشتری اس وقت نظام شمسی کا سب سے زیادہ چاند رکھنے والا سیارہ بن چکا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ مشتری کے یہ ننھے چاند اس کے وجود میں آنے کے فوراً بعد ہی بن گئے تھے۔ آج سے 400 سال پہلے جنوری 1610 میں جب گلیلیو نے عدسے کی مدد سے آسمان کو آبزرو کیا تھا تو مشتری کے گرد اسے 4 چاند دکھائی دیے تھے جنہیں گلیلین مونز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اب انسانیت 400 سال کے سفر کے بعد مشتری کے 79 چاند دریافت کر چکی ہے۔
مشتری کے چاندوں کے متعلق ایک عجیب حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کے 79 میں سے تقریباً 41 چاند الٹ سمت میں سفر کرتے ہیں، یعنی جو چاند مشتری کے قریب ہیں ان کے اپنے مدار میں سفر کرنے کی سمت اینٹی کلاک وائز ہے، جبکہ مشتری سے دور موجود چاند کلاک وائز سمت میں سفر کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا چاند بھی زمین کے گرد اینٹی کلاک سمت میں سفر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر آپ زمین کی جگہ مشتری پر موجود ہوتے تو آپ کو رات کے وقت آسمان پر 38 چاند مشرق کی طرف سے مغرب کی جانب سفر کرتے دکھائی دیتے، جبکہ 41 چاند مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتے دکھائی دیتے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان چاندوں کو ان کے سفر کرنے کی سمت کے حساب سے مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن جدید تحقیق میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ویلی ٹوڈو نامی ایک چاند ان 41 چاندوں کے گروپس میں رہتا ہے جو الٹ سمت میں سفر کرتے رہتے ہیں، مگر ویلی ٹوڈو ان تمام چاندوں کے برعکس سیدھی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ون وے سڑک پر ساری ٹریفک کے برعکس الٹ سمت میں گاڑی چلانا شروع کر دیں، جس وجہ سے سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ مشتری کا یہ چاند آنے والے کئی 100 سالوں میں اپنے ہی کسی پڑوسی چاند سے ٹکرا جائے گا اور پاش پاش ہو جائے گا۔ جو چاند سیدھی سمت میں سفر کر رہے ہیں ان کے مدار کو پروایڈ آربٹ کہا جاتا ہے، جبکہ جو چاند الٹ سمت میں سفر کر رہے ہیں ان کے مداروں کو ری آربٹ آربٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں مشتری، زحل اور یورینس کے کچھ چاند ری آربٹ آربٹ کے حامل ہیں۔ یاد رہے، کسی بھی سیارے کے گرد موجود پتھروں کو چاند اسی صورت میں قرار دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ سیارے کے گرد گھوم رہے ہوں اور ان کا راستہ یعنی آربٹ بالکل صاف ہو، یعنی ان کے راستے میں مزید کوئی بڑا پتھر یا چاند موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین کا ایک چاند ہے، حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے سائنسدانوں نے زمین کا ایک اور چاند بھی دریافت کیا تھا جس کا نام کیریوتھنی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 5 کلومیٹر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 کلومیٹر حجم کا حامل پتھر زمین کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے۔ یوں یہ زمین کے گرد ایک چکر تقریباً 700 سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً کچھ ہزار سال بعد یہ پتھر آہستہ آہستہ زمین کے قریب ہوتا جائے گا اور زمین کے گرد چکر لگانا شروع ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آج سے کچھ ہزار سال بعد ہماری زمین کے بھی 2 چاند ہو جائیں گے۔ بہت چھوٹا ہونے کے باعث یہ دوسرا چاند ہمیں بڑے چاند کی طرح واضح دکھائی تو نہیں دے گا، مگر آسمان پر نقطے کی صورت میں صاف نظر آتا رہے گا۔ یاد رہے کہ ہمارے چاند کا سائز 3474 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا سائز محض 5 کلومیٹر ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس جیسے 4 مزید چاند نما پتھر ہماری زمین اور سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کائنات کے دور دراز حصوں کو کھوجنے کی جستجو کے لیے جب انسان اپنے نظام شمسی کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ جوں جوں جدید تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ کائنات کو تو چھوڑیں، ہمیں اپنے نظام شمسی کے متعلق بھی فی الحال مکمل معلومات نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ واقعی ہماری زمین کا ایک ہی چاند ہے یا مزید بھی کوئی چاند موجود ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جولائی 2018 تک ہمارے معلومات کے مطابق نظام شمسی میں چاندوں کی تعداد ہیں: مشتری کے 79، زحل کے 61، یورینس کے گرد 27، نیپچون کے گرد 14، مریخ کے گرد 2، جبکہ زمین کے گرد ایک چاند ہے۔ اس سے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی خاطر سائنسدان کسی بھی معلومات کو حتمی نہیں کہتے اور نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ معلوم کر چکے ہیں۔
آنے والا دور ہمارے لیے کتنے حیرتوں کے سمندر لے کر آئے گا، اس متعلق قبل از وقت کچھ بھی کہنا ناممکن ہے۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔